الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وهو شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار۔ میرے محترم بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم سب پر بہت بڑا احسان اور کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری زندگیوں کے اندر رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرمایا، اور اس مہینے کی برکتیں اور اس مہینے کی رحمتیں ہم پر شب و روز بارش کی طرح برستی رہتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس مہینے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم بزرگوں، یہ جو رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے، یہ مہینہ پورے سال کے اندر ایک مرتبہ آتا ہے۔ یہ تو سال کے تمام مہینے اور تمام دن اللہ تبارک و تعالی کے بنائے ہوئے ہیں۔ اگر ہم رمضان المبارک کو ظاہری اعتبار سے دیکھیں تو اس مہینے کے دنوں اور بقیہ مہینے کے دنوں اور راتوں میں کوئی خاص فرق نہیں ہے۔ جس طرح سورج اس مہینے کے اندر طلوع اور غروب ہوتا ہے، اسی طرح بقیہ مہینوں کے اندر سورج طلوع اور غروب ہوتا ہے۔ جس طرح اس مہینے کے اندر دن آتا ہے، رات آتی ہے، اسی طرح بقیہ مہینوں کے اندر دن بھی آتا ہے اور رات بھی آتی ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض مہینوں کو اور بعض دنوں کو اپنی طرف منسوب کیا ہے کہ جس مہینے کی نسبت اور جس دن کی نسبت خود اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہو جائے تو وہ مہینہ اور وہ دن اس کے اندر ایک تقدس پیدا ہو جاتا ہے اور وہ قابل تحسین اور قابل تعظیم بن جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس مہینے اور اس دن کو خاص طور سے ایک امتیاز حاصل ہے۔ مثال کے طور پر کعبۃ اللہ کو دیکھ لیجئے۔ کعبۃ اللہ کے اوپر جو پتھر لگا ہوا ہے، اس پتھر وہ کوئی خاص قسم کا پتھر نہیں ہے، لیکن اس کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کر دی گئی۔ لہٰذا آج ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے سارے مسلمان لوگ، ایمان والے لوگ اپنی قیمتی چیزوں کو چھوڑ کر، اپنی قیمتی دولت کو چھوڑ کر کعبۃ اللہ جا رہے ہیں اور وہاں جا کر ان کا طواف کر رہے ہیں، چونکہ اس گھر کی اور اس کعبے کی، اس پتھر کی محبت لوگوں کے دلوں کے اندر ہے۔ تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کی جو نسبت کی ہے وہ اپنی طرف کی ہے۔ تو لہٰذا میرے بھائیوں بزرگوں، یہ جو مہینہ چل رہا ہے بڑا بابرکت اور رحمت والا اور مغفرت والا مہینہ ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے آنے سے ایک دن پہلے حضرات صحابہ اکرام کو اکٹھا کیا اور آپ نے ان کے درمیان میں ایک جامع خطبہ پیش کیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ اکرام کے درمیان میں فرمایا، یا ایھا الناس، اے لوگوں، تمہارے اوپر ایک بہت ہی بڑا بابرکت اور رحمت والا اور مغفرت والا مہینہ آنے والا ہے، اور اس مہینے کے اندر ایک ایسی رات آنے والی ہے جو رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، وہ رات کیسی ہے؟ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ اکرام کے درمیان یہ ارشاد فرمایا کہ اس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے اوپر روزوں کو فرض قرار دیا ہے، اور اس رات کے اندر اگر کوئی کھڑا ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرے یا کوئی نیک کام کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رات میں کھڑے ہو کر عبادت کرنے کو، اس میں نیک عمل کرنے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نفل قرار دیا ہے، اور اس مہینے کی برکت کی وجہ سے اس نفل کا ثواب ایک فرض کے برابر کر دیا گیا ہے۔ اور اگر ہم اس مہینے کے اندر اگر کوئی پانچوں فرض نمازیں ادا کر رہا ہے یا فرض زکوٰۃ ادا کر رہا ہے یا اور کوئی نیک کام کر رہا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس فرض کا ثواب، اس ایک فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر اللہ تبارک و تعالیٰ اجر دیتے ہیں۔ تو چھوٹے سے چھوٹا کوئی بھی عمل ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے کی برکت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ثواب کے اندر، اجر اور ثواب کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اضافہ فرماتے ہیں۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ اکرام کے درمیان میں یہ بھی بیان ارشاد فرمایا کہ یہ جو مہینہ چل رہا ہے یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے، وہ شہر الصبر، کہ یہ مہینہ جو چل رہا ہے
یہ صبر کا مہینہ ہے کہ آدمی اگر روزے سے ہیں اور اس کے دل کے اندر اگر کوئی گناہ کا ارادہ ہو جائے اور وہ اللہ کے خوف کی وجہ سے، اللہ کے ڈر کی وجہ سے اس گناہ سے رک جائے تو یہ صبر ہے، گویا کہ اس نے صبر کیا اور اپنے خواہشات کو دبایا۔ اسی طرح اگر انسان کے اوپر کوئی تکلیف آ گئی، اس انسان کے اوپر کوئی مصیبت آ گئی اور اللہ کی مشیت کے اوپر راضی رہتے ہوئے وہ اس پر صبر کر رہا ہے تو اس کا نام یہ صبر ہے۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ یہ جو مہینہ چل رہا ہے یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کو، اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کو جو جنت دیں گے وہ صبر کے بدلے دیں گے۔ اسی طرح اگر کوئی انسان روزے سے ہے اور اس کو بہت زیادہ بھوک لگی ہوئی ہے یا بہت زیادہ پیاس لگی ہوئی ہے اور اس کا دل چاہ رہا ہے کہ میں روزہ جو ہے توڑ دوں، اور اس کا دل چاہ رہا ہے کہ میں کھانا کھا لوں، اس کا دل چاہ رہا ہے کہ میں چائے پی لوں، لیکن وہ انسان اس کے دل کے اندر یہ خوف پیدا ہو گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر پیدا ہو گیا کہ اگر میں نے روزہ کھانا کھا لیا یا چائے پی لی جس کی وجہ سے میرا روزہ فاسد ہو جائے گا، تو اس نے جو ہے اپنے خواہشات کے اوپر دبایا، تو اس کا نام صبر ہے۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ یہ جو مہینہ چل رہا ہے یہ صبر کا مہینہ ہے، اور آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو مہینہ چل رہا ہے یہ مہینہ غمخواری اور ہمدردی کا مہینہ ہے، اس کے اندر ہم کسی کی بھلائی کریں، اس مہینے کے اندر ہم کسی کی مدد کریں، اگر کوئی ہمارے پڑوس کے اندر اگر کوئی ضرورت مند ہے اس کی ضرورت کو ہم پوری کریں۔ تو یہ جو مہینہ چل رہا ہے خالی اس مہینے کے اندر اپنا مفاد نہ سوچے، بلکہ اس مہینے کے اندر اگر کوئی بھی ہو ہم اس کی مدد کریں، اگر کوئی بھی ہو ہم ان کی ضرورت کو پورا کرنے والا بنیں۔ تو یہ جو مہینہ چل رہا ہے یہ مہینہ غمخواری اور ہمدردی کا مہینہ ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے ارشاد فرمایا کہ اس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ بقیہ مہینوں کے مقابلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والے بندوں کے رزق کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اضافہ کر دیتے ہیں۔ اس مہینے کے اندر اگر کوئی انسان کتنا ہی غریب ہو، آپ اس کے دسترخوان کے اوپر افطاری کو دیکھ لیجئے، اعلیٰ قسم کی چیزیں آپ کو اس دسترخوان کے اوپر ملے گی، یہ اس مہینے کی برکت ہے۔ بقیہ مہینوں کے اندر انسان کبھی خوشی میں، کبھی پریشانی میں، کبھی مصیبت میں، کبھی انسان کا ہاتھ تنگ رہتا ہے، کبھی خوشحال رہتا ہے، لیکن اس مہینے کی یہ برکت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے کے اندر ایمان والے بندوں کے روزی رزق کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اضافہ فرما دیتے ہیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص اس مہینے کے اندر کسی روزے دار کو افطار کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے جو ہے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ جب یہ بات جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ اکرام کے درمیان میں ارشاد فرمائی تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، ہم میں سے کسی کے اندر وہ طاقت نہیں ہے کہ ہم کسی روزے دار کو افطار کریں، کیونکہ اس وقت لوگوں کے پاس انکم نہیں تھی، لوگوں کے پاس آمدنی نہیں تھی، قحط سالی کا زمانہ تھا۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کوئی شخص کسی روزے دار کو افطار کرائے، اگر کوئی شخص کسی روزے دار کو پانی کے گھونٹ سے بھی اگر کوئی افطار کرائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے جو ہے اجر اور ثواب کے اندر کمی نہیں رکھتے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی کو پیٹ بھر کر کھانا کھلائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے حوض سے یعنی حوض کوثر سے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ایسی شربت پلائیں گے کہ اس انسان کے وہم و گمان کے اندر بھی نہیں۔ تو یہ اس مہینے کی برکت ہے، اسی لیے ہم میں سے اگر ہمارے محلے کے اندر، ہمارے بستی کے اندر، ہمارے مسجد کے اندر اگر کوئی مسافر آ جائے، اگر کوئی مہمان آ جائے تو ہمیں اس کی افطاری کا انتظام کرنا چاہیے، ہمیں اس کے احوال کو پوچھنا چاہیے۔ اس مہینے کے اندر چھوٹا سا چھوٹا کوئی بھی عمل ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اجر اور ثواب کے اندر اضافہ فرما دیتے ہیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو مہینہ ہے، اس مہینے کے اندر جو پہلا عشرہ چل رہا ہے یہ پہلا عشرہ رحمت کا ہے، اور دوسرا عشرہ جو چل رہا ہے وہ دوسرا عشرہ مغفرت کا، اور تیسرا عشرہ جہنم سے خلاصی کا۔ تو یہ اس مہینے کی برکت ہے جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام کے درمیان میں آپ نے ارشاد فرمایا۔
جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بات ارشاد فرمائی کہ اگر کوئی شخص اپنے کسی نوکر کے کام میں تخفیف کر دے، یعنی اگر کوئی شخص کسی کی دکان کے اوپر رہ رہا ہے یا کسی کاروبار کے اندر رہ رہا ہے اور وہ انسان ہی چاہے کہ بیچارہ یہ شخص روزے سے ہے، جس کی وجہ سے اگر کوئی انسان اس کے کام میں تخفیف کر دے تو اس کے اوپر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بہت ہی بڑا اجر اور ثواب عطا فرمائیں گے۔ یہ تھے وہ رمضان کے فضائل اور رمضان کی وہ خصوصیات جو رمضان کے ایک دن آنے سے پہلے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام کے درمیان آپ نے ارشاد فرمایا۔ تو میرے بھائیوں اور بزرگوں، اس رمضان کے اندر ہم سستی نہ کریں، ہم غفلت نہ کریں۔ جو 11 مہینے ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو تعلق جو توڑا تھا، جو ہم دور ہو گئے تھے، ہم اس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق کو جوڑے۔ ہم زیادہ سے زیادہ اس مہینے کے اندر قرآن کریم کی تلاوت کریں، ذکر و اذکار کا اہتمام کریں، تسبیح کا اہتمام کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے کی برکت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے دیں گے۔ وقت بہت زیادہ ہو چکا ہے، اور بھی بہت ساری باتیں تھے، انشاءاللہ آئندہ جمعے کو آپ حضرات کے سامنے پیش آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو کہنے اور سننے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔